اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی قول کو ذرا بھی نہ بدلا۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ 8 جولائی 2016 کو شہید بٹھان بھائی، شہید پرویز بھائی اور شہید سرتاج بھائی نے اس آیت کے آئین مطابق اللہ سے اپنا وعدہ پورا کیا اور شہادت کا جام نوش کیا۔ انہوں نے نہ ہی کسی دنیا کی لالچ میں اور نہ ہی کسی وطن کی محبت کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ جیسا کہ برہان بھائی نے خود کہا تھا کہ ان کا اور ہم سب مجاہدین کا مقصد صرف اور صرف نظام شریعت اور خلافت کا قیام ہے۔ آج جو ہم نے شریعت اور شہادت اور خلافت کا نعرہ لگایا ہے، یہ ساری تربیت شہید برہان بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ کبھی تنظیم پرست یا جماعت پرست نہیں تھے، ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی خود سے اور تنظیم سے اونچی رکھی اور ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے۔ شہید برہان بھائی کو ہمیشہ مسلمانوں کی فکر رہتی تھی، خصوصاً جموں کشمیر کے مسلمانوں کی۔ ہر وقت سوتے جاگتے کھاتے پیتے اسی سوچ میں رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ سوتے وقت بھی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے تھے کہ دشمن کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ مشکل وقت میں ہر لمحہ اپنے ساتھیوں کی پشت پر رہتے۔ اللہ ہمیں جنت میں پھر ایک دوسرے سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کچھ لوگ شہید برہان بھائی کو ریبل کہتے ہیں اور کچھ فریڈم فائٹر، اور کچھ بدبخت تو بھگت سنگھ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ وہی کچھ اپنے حقیر مقاصد کے لیے ان کے نام سے سیاست کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انہیں انڈین ایجنٹ کہتے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد جو لوگوں کا سیلاب سڑکوں پہ امڑ پڑا، اسے دیکھ کر گرگٹ کی طرح ان لوگوں نے رنگ بدل دیا۔ اس کی مثال بالکل شہید آفاق مجید کی ہے، جسے یہ طبقہ سیکولر کہتا تھا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کے نام پر پیسے جمع کرنے میں ان کو کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہید برہان بھائی اسلام کے مجاہد تھے، جنہوں نے شہادت صرف کشمیر میں اسلام کے نفاذ اور اقامت دین کے لیے دی۔ شہید برہان بھائی نے پستیوں اور اندھیروں سے گھرے کشمیری جہاد میں ایک نئی روح پھونک دی اور کشمیری مسلمانوں کو جہاد کا سبق پھر سے یاد کرایا اور ایک نئی راہ عمل دی۔ جے کے پولیس پر انہوں نے ہی سب سے پہلے بیان دیے اور ہم سب کو ان آستین کے سانپوں سے خبردار کرایا۔ جو لوگ آج ہمیں خارجی اور نہ جانے کیا کیا گالے دیتے ہیں، اور جنہوں نے شہید برہان بھائی کے نام پہ کروڑوں روپے جمع کیے، اگر آج شہید برہان بھائی زندہ ہوتے تو انہیں بھی گالیاں دیتے۔ اور منافقین تو خیر ان کا تو کام یہی ہے۔ انشاءاللہ برہان بھائی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں کشمیر میں اسلام کی بہاریں لانی ہے اور ہندو کافروں اور منافقین کو سبق سکھانا ہے۔ شہید برہان بھائی نے جو اسلامی پرچم خلافت کے لیے اونچا کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس سے اونچا ہی رکھیں گے، چاہے کفار اور منافقین کتنا بھی ناخوش کیوں نہ ہو۔ آخر میں مجاہدین سے یہی گزارش کروں گا کہ کسی کو بھی اپنی پن پوائنٹ نہ بتائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کرے اور وہیں پر اپنی پناہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور حق کو حق کی طرح پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی تمام مجاہدین بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔